ایک تو معمولی طور سے، دوم وہ جب انسان اسے انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ بس یہی دعا حقیقی معنوں میں دعا کہلاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی مشکل پڑنے کے بغیر بھی دعا کرتا رہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جب مشکلات آئیں تبھی دعا کرنی ہے، بلکہ عام حالات میں بھی دعا کرتا رہے، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ کے کیا ارادے ہیں اور کل کیا ہونے والا ہے۔ بس پہلے سے دعا کرو تب بچائے جاؤ۔ بعض وقت بلا اس طور پر آتی ہے کہ انسان دعا کی مہلت ہی نہیں پاتا۔ بس پہلے اگر دعا کر رکھی ہو تو اس آڑے وقت میں کام آتی ہے۔ یہ ہے دعا کی اہمیت۔ پھر اپنی ایک تقریر کے دوران آپ نے فرمایا کہ انسان کی ظاہری بناوٹ، اس کے 2 ہاتھ، 2 پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا رہنما ہے۔ جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے، پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تعاون علی البر والتقویٰ کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے۔ یعنی انسانی جسم پہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ جو انسانی بناوٹ ہے جسم کی، ہر جسم کا عضو جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا اسی طرح تعاون علی البر والتقویٰ کے معنی سمجھنے مشکلات کو دیکھیں۔ ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ تلاشی اسباب بھی بدریہ دعا کرو۔ یعنی جو دنیاوی سامان ہے اس کی تلاش کرنی ہے تو بھی دعا کے ذریعے کرو۔ امداد باہمی میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں تو مجھ سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دنیا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے، مگر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ من انصاری اللہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا وہ ایک ٹکر گدا فقیر کی طرح بولتے ہیں؟ نہیں، من انصاری اللہ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں۔ انبیاء جب من انصاری اللہ کہتے ہیں، کون ہے اللہ کے لیے میرے مددگار، تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ دنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں، یہ بھی دنیا کو سکھانے کے لیے، یہ جو دعا کا ایک شعبہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان، اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا، ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیوں کر مدد دے سکتا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان ہی نعم المولا والنعم الوکیل و نعم النصیر، دنیا کی جس کی شان ہے نعم المولا و نعم الوکیل و نعم النصیر، دنیا اور دنیا کی مددیں اور ان لوگوں کے سامنے دنیا اور دنیا کی مددیں ان لوگوں کے سامنے کل میت ہوتی ہیں اور مردہ کیڑے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ لیکن دنیا کو دعا کا ایک موٹا طریق بتلانے کے لیے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ حقیقت میں اپنے کاروبار کا متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ واہ ہوا یتولی الصالحین، اللہ تعالیٰ ان کو مامور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسروں کے ذریعے سے ظاہر کریں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مدد کا آواز کرتے تھے، اسی لیے کہ وہ وقت نصرت الہی کا تھا، اس کو تلاش کرتے تھے۔
پھر آپ فرماتے ہیں دعا کی مثال ایک چشمہ شیریں کی طرح ہے جس میں مومن بیٹھا ہوا ہے، وہ جب چاہے اس چشمہ سے اپنے آپ کو سیراب کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مومن کا پانی دعا ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس دعا کا ٹھیک محل نماز ہے، جس میں وہ راحت اور سرور مومن کو ملتا ہے کہ جس کے مقابل ایک عیاش کا کامل درجے کا سرور جو اسے کسی بدماشی میں میسر آ سکتا ہے ہیچ ہے۔ بڑی بات جو دعا میں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے۔ دعا کے ذریعے ہی انسان خدا تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب مومن کی دعا میں پورا اخلاص اور انقطاع پیدا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کو بھی اس پر رحم آ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کا متولی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو الہی تولی کے بغیر انسانی زندگی قطعاً تلخ ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے، جب انسان حد بلوغت کو پہنچتا ہے اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگتا ہے تو نامرادیوں اور ناکامیابیوں اور قسم قسم کے مصائب کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ ان سے بچنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے، دولت کے ذریعے، تعلق کے حکام کے ذریعے، قسم قسم کے ہیلا و فریب کے ذریعے۔ جب مصائب دنیا میں آتے ہیں شروع ہو جائے تو بچنے کے لیے کیا کرتا ہے وہ؟ اگر اس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے۔ اگر اس کے بڑے افسران سے تعلقات ہیں تو ان تعلقات کو استعمال کرتا ہے، یا مختلف قسم کے ہیلے اور فریب دھوکے کے ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ بچاؤ کی راہ نکالتا ہے، لیکن مشکل ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو۔ بعض وقت اس کی تلخ کامیوں کا انجام خودکشی ہو جاتی ہے۔ اب اگر ان دنیا داروں کے غموم و ہموم اور تکالیف کا مقابلہ اہل اللہ یا انبیاء کے مصائب کے ساتھ کیا جاوے تو انبیاء علیہم السلام کے مصائب کے مقابل اول و ذکر جماعت کے مصائب بالکل ہیچ ہیں، لیکن یہ مصائب و شدائد اس پاک گروہ کو رنجیدہ یا محزون نہیں کر سکتے۔ انبیاء اور اولیاء کو جو مشکلات آتی ہیں رنجیدہ نہیں کرتی، افسردہ نہیں کرتی، ان کی خوشحالی اور سرور میں فرق نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی تولی میں پھر رہے ہیں۔ دیکھو، اگر ایک شخص کا ایک حاکم سے تعلق ہو اور مثلا اس حاکم نے اسے اطمینان بھی دیا ہو کہ وہ اپنے مصائب کے وقت اس سے استعانت کر سکتا ہے، تو ایسا شخص کسی ایسی تکلیف کے وقت جس کی گرہ کشائی اس حاکم کے ہاتھ میں ہے، عام لوگوں کے مقابل کم درجہ رنجیدہ اور غمناک ہوتا ہے۔ تو پھر وہ مومن جس کا اس قسم کا بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط تعلق حاکم الحاکمین سے ہو، وہ کب مصائب و شدائد کے وقت گھبراوے گا؟ انبیاء علیہم السلام پر جو مصیبتیں آتی ہیں، اگر ان کا عشر عشیر بھی ان کے غیر پر وارد ہو تو اس میں زندگی کی طاقت باقی نہ رہے۔ یہ لوگ جب دنیا میں بغرض اصلاح آتے ہیں تو ان کی کل دنیا دشمن ہو جاتی ہے، لاکھوں آدمی ان کے خون سے پیاسے ہو جاتے ہیں، خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خطرناک دشمن بھی ان کے اطمینان میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک شخص کا ایک دشمن بھی ہو تو کسی لمحے بھی اس کے شر سے امن میں نہیں رہتا، چہ جائے کہ ملک کا ملک ان کا دشمن ہو، اور پھر یہ لوگ باامن زندگی بسر کریں۔ ان تمام تلخ کامیوں کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیں۔ یہ برداشت ہی معجزہ و کرامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت ان کے لاکھوں معجزوں سے بڑھ کر ایک معجزہ ہے۔ کل قوم کا ایک طرف ہونا، دولت، سلطنت، دنیاوی وجاہت، حسینہ جمیلہ بیویاں وغیرہ سب کچھ کے لالچ قوم کا اس شروط پر دینا کہ وہ اعلیٰ کلمت اللہ لا الہ الا اللہ سے رک جائیں، لیکن ان سب کے مقابل جناب رسالت آپ کا فرمانا کہ میں اگر اپنے نفس سے کرتا تو یہ سب باتیں قبول کرتا،
میں تو حکم خدا کے ماتحت یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور پھر دوسری طرف سب تکالیف کی برداشت کرنا، یہ ایک فوق طاقت معجزہ ہے۔ یہ سب طاقت اور برداشت اس دعا کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جو مومن کو خدا تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ان لوگوں کی دردناک دعا بعض وقت قاتلوں کے صفاقانہ حملے کو توڑ دیتی ہے۔ حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جانا آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔